السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈ؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو وہ لوگ جو اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، آخر ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کی پناہ، آسمان برسا، اتنا برسا کہ آسمان میں سوراخ ہو گیا اور پانی رکتا ہی نہیں تھا، پانی جمع ہوا، حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ یعنی کہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو اس سے پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی ساتھ اپنی قوم اور گھر کے ایماندار لوگوں کو لے جاؤ، یعنی ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے لو کہ جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہر حیوان، پرندہ، نر مادہ کا جوڑا بھی اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ وہ طوفان گہر تھا جس سے کوئی انسان اور حیوان نہ بچے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان کے ساتھ کشتی میں ان کے قوم کے مومن، ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا تھا۔ کشتی چل پڑی، ان سواریوں کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور بلند مقام پر چڑھ گئی۔ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے، لیکن اللہ کی پناہ گاہ کہاں تک وہ بھاگ سکتے تھے؟ عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں کا ساتھی تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو فرمایا، اے ہم بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ اس نے جواب دیا، میں عنقریب پہاڑ میں پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ مہربانی فرما لے۔ اور ان کے درمیان پانی کی لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی ہلاکت پر غمگین ہوئے، اور کیسے نہ ہوتے، وہ ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے چاہا ان کا بیٹا قیامت کے روز دوزخ سے بچ جائے، جبکہ وہ کل پانی سے نہ بچ سکا۔ آگ تو پانی سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی کہ وہ باپ تھے، ان کو اپنے بیٹے کی پریشانی تھی کہ پانی سے آج نہ بچ سکا تو کل جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور یقیناً آخرت کا عذاب سخت ہے کہ اللہ ان سے ان کے اہل عیال کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کریں۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے گھرانے میں سے ہیں، بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سب حاکموں سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نسبت کو نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کی اولاد ہے، بلکہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کبھی بھی سفارش قبول نہیں کرتے، اور مشرک نبی کے گھرانے میں سے نہیں، خواہ وہ اس کا بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمایا اور فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کے کام اچھے نہیں، وہ مجھ سے اس چیز کا سوال بھی مت کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام سنبھل گئے اور توبہ کی اور کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جب وہ ہو چکا، طوفان آ کر گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور کفار غرق ہو گئے، بارش تھم گئی، پانی خشک ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، پٹخار ہو ان ظالموں پر۔ نوح علیہ السلام سے کہا، سلامتی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی اور کشتی والے اتر پڑے، زمین پر سلامتی کے ساتھ چلتے پھرتے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے کفار، سردار سارے غرق ہو گئے۔ اس بدبخت قوم پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت زیادہ برکت دی اور وہ زمینوں میں پھیل گئی۔ اس نے زمین کو بھر دیا، اس میں بہت سی امتیں، قومیں، انبیاء، بادشاہ ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ یہاں تک مکمل ہوا۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہانوں میں، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ تو یہ جو احوال تھے، یہ نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھے۔ اس سے آگے جو احوال بیان کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ ان کی اولاد کے بارے میں ہوں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔